ایسٹیمیٹ کر گیا، اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر گیا اور کام کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا اللہ کو پہچاننا، مگر اس نے اپنے کام کی حیثیت کو کم تر جانا اور اپنی ادا کو بہتر جانا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو بڑی آسانی سے خدا کو پہچان لوں گا۔ تو خدا نے اس پہ ججمنٹ دی، انہو کان ظلوما جہولا، اپنے ساتھ ہی ظلم کیا، اپنے ساتھ ہی جہالت کی۔ اس لیے کہ پروردگار نے اس عقل کو دے کے، اس شعور کو دے کے اس کا ایک کام مقرر کر دیا، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ میں نے تمہیں عقل و شعور صرف اس خاطر دی کہ چاہو تو میرا انکار کرو، چاہو تو مجھے مان جاؤ۔ حضرات گرامی، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ ایک جگہ رکے ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے اقرار کے باوجود آپ سے ایک بڑی سادہ سی بات کروں کہ آج بھی اگر کوئی مجھے معتبر دلیل ملے گی خدا کے خلاف تو میں اسے ضرور قبول کروں۔ ذہن انسان رکنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس سیلاب کی طرح ہوتا ہے کہ جو دوبارہ اس کی لہر دوبارہ وہیں سے نہیں گزرتی۔ انسان کی میچورٹی اسے آگے بڑھاتی۔ 35 سال جس ریسرچ میں، جس میں کانسیپٹ آف گاڈ کہتا ہوں، نظریہ خدا کے کانسیپٹ میں نے گزارے، اس کے بعد جب مجھے یہ حتمی یقین ہو گیا کہ خدا کے خلاف کوئی دلیل نہیں رہی تو پھر میں نے اسے تسلیم کی۔ اس کو تسلیم کرنے کے بعد آج تک مجھے وہی میرا ذہنی سفر جاری رہا اور بڑی کوشش کی۔ میرا بھی یہ دل کرتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ کون ایک جابر و قاہر خدا کے سائے میں زندگی بسر کرے؟ کس کی خواہش ہے کہ ہماری جبلتوں پہ ہمیشہ عقل کا سایہ پڑا رہے؟ میں بھی وہی چاہتا ہوں جو ایک عام انسان چاہتا ہے، ایک یورپی چاہتا ہے، ایک امریکی چاہتا ہے، ایک برٹش چاہتا ہے۔ مگر مجبوری یہ ہے کہ آج تک مجھے اللہ کے خلاف کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ملی، اور جو ملے ان میں بڑے بڑے نقائص تھے۔ سب سے بڑا نقص تو علم ہی کا تھا۔ خدا کا انکار کرنے والا ہمیشہ ایک کمتر درجے کے علم پر رکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی معلومات اس کے تفکر سے آزاد ہوتی ہیں۔ اس کے غور و فکر کا معیار یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی اوپینینز پہ وہ اپنے علم کی بنیاد رکھتا ہے، اور وہ اپنی سوچ کو آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے کے علوم تک محدود کر لیتا ہے۔ ایک ٹرانزیشن، ایک دوران، ایک گزرتے ہوئے وقت میں آپ کسی چیز پہ کوئی مکمل فیصلہ نہیں دے دیتے۔ قرآن کی وہ آیات جو آج سے پہلے متشابہات تھیں، آج ان کے معنی بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہے ہیں۔ اور متشابہات کا مطلب بھی یہی تھا، یہ نہیں تھا کہ قرآن ناقابل فہم تھا، مگر اللہ نے اس پہ یہ نصیحت لگائی تھی کہ دیکھو متشابہات زمان و مکان کے ساتھ ساتھ نکلیں گے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو تمہیں اس وقت سمجھ نہیں آئیں گے، تو اس وقت اپنے اللہ اور رسول پہ اعتبار رکھنا اور علوم میں تجسس کرتے رہنا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہیں سارا کچھ روز روشن کی طرح نظر آئے گا اور میری آیات تمہیں بالکل واضح اور بین چمکتے ہوئے سورج کی طرح تم پہ طلوع ہوں گی۔ مگر اس وقت تک انکار نہ کرنا۔ انکار حضرات گرامی، عقل جہاں رکتی ہے وہاں ایک بت پیدا ہو جاتا ہے۔ عقل جہاں رکتی ہے وہاں بت خانہ تعمیر کرتی ہے۔ انسان جہاں سوچنا بند کرتا ہے وہیں جاہل ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کے کہ اللہ کے ساتھ جانے والا انسان کبھی سوچنا بند نہیں کرتا۔ اس کے علم میں اور دوسرے کے علوم میں، اس کی شناخت میں اور دوسروں کی شناخت میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہی اہل دل کی، یہی اہل صفا کی علامات تھی، یہی ان صوفیاء کا شعور تھا کہ جو تمام زندگی ایک عقلی وجدان کے ساتھ اپنے رب کے حصول میں اس درجہ مطمئن رہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ ڈائونیسیس سے لے کر اور پلیٹائنس سے لے کر اور پھر اپنے جنید بغداد، شیخ عبد القادر جیلانی، علی بن عثمان حجویری،
ان تمام لوگوں کا معیار عقل نارمل سے بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ۔ ان کی شعوری کاوشیں لوگوں کی کاوشوں سے بہت زیادہ تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کی کرامات کے افسانے رہ گئے، مگر ان کی میراث عقل جو ہے آگے نہیں بڑھی، ان کا شعور آگے نہیں بڑھا۔ میں ان صوفیوں میں سے ایک صوفی کی آپ کو بات بتاتا ہوں، صرف ایک آدمی، کہ وہ کس درجہ ذہین لوگ تھے کہ ایگنوسٹکس یونانی فلسفہ کی ایک شاخ ہے جو علم کے وجود کو نہیں مانتے، اسی طرح وہ خدا کو نہیں مانتے۔ تو ایک ایگنوسٹک سیدنا علی بن عثمان حجویری کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا ہمارے نزدیک تو تمام علم بے سود ہے، اس لیے کہ یہ کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ تو نے یہ فیصلہ کس طرح دیا، جہالت کی بنیاد پر کہ علم کی بنیاد پر؟ اگر تو نے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے تو پھر تیرے اپنے اندر تناقض اور تضاد ہے کہ تو نے ایک علمی فیصلہ علم ہی کی بنیاد پر اس کے خلاف دے دیا ہے، اور اگر بغیر علم دیا ہے تو جاہل مطلق ہے، تیری بات وزن ہی نہیں رکھتی۔ حضرات گرامی، خواب پر ایک مسئلہ مجھے درپیش تھا، خواب کی تعبیر پر۔ میں نے یورپی اور مشرقی سارے فلاسفر پڑھ دیے۔ ایک طرف اگر ابن عربی اور امام جعفر صادق اور امام ابن سیرین پڑھے تو دوسری طرف فرائڈ، یونگ، ایڈلر اور قریباً ان کے تمام اصلاحات دیکھی، سمبولک انٹرپریٹیشنز دیکھی، مگر کہیں بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو مسئلے کی پیچیدگی نے مجھے زیادہ پریشان کر دیا۔ تو حیران اور سرگرداں کتابوں کے ورق الٹنے سے حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اتفاق دیکھیے کہ ایک کم مستند کتاب مجھے ملی، اور شاید پہلے کئی مرتبہ پڑھا تھا، مگر اس وقت تک اس کتاب میں وہ چیز میں نے شاید کبھی نوٹ نہ کی تھی۔ تو میں نے غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی وضاحت خواب کے بارے میں، وہ جو اشکال تھا مجھے، وہ جو پیچیدگی تھی، وہ میں نے پڑھی، اور حیرت انگیز طور پر اس کا جواب تسلی بخش تھا۔ تو میں نے اس ایک واقعے سے نفسیات اور تصوف کی نفسیات پہ ایک باقاعدہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ اور اب حضرات گرامی، میں اس وقت سے بہت آگے نکل آیا ہوں، اور میں تسلی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جہاں نفسیات ایک جریدہ ختم ہوتی ہے، وہاں سے صوفی کا ادراک نفس شروع ہوتا ہے۔ جہاں سائیکالوجی، پیرا سائیکالوجی کا وجود ختم ہوتا ہے، وہاں سے صوفی جو ہے اس لیے آغاز کرتا ہے کہ تمام نفسیات حاضرہ کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ بیسر سیلف کو بہتر سیلف میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ سائیکالوجی ایک ایسی سائنس ہے جو ایک کمتر نفسی اشکال کو بہتر نفسی اشکال میں بدلتی ہے، انسان کو کارآمد بناتی ہے، ایک معاشرتی نیگیشن سے روکتی ہے، اسی معاشرے کے ایک نائل اور ناکارہ انسان کو کارآمد بناتی ہے، اور ایک بدتر نفس سے بہتر نفس کی حالت میں لاتی ہے۔ مگر حضرات گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ نفس کسی شکل میں بھی ہو، کسی صورت میں بھی ہو، اللہ کو یہ منظور نہیں۔ اس کی تہذیب، ہر صورت اللہ کو منظور ہے۔ بہترین سیلف بھی اللہ کو اس لیے منظور نہیں کہ جو کوالٹی ہم بہترین انسانوں میں پاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہترین نہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس نے نفس اور خواہش کی پیروی کی، مخالفت کی۔ حضرات گرامی، تعلیمات نفسیہ جو ہے نفس کے دائرے سے باہر نہیں جاتے، مگر صوفی جو ہے یا فقیر جو ہے وہ عالم ہے جو اللہ کے لیے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کسی ایسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا جو اسے خدا کے ساتھ ہم فکری اور ہم آہنگی سے بچائے۔ اس لیے اس کی تعلیمات
دور حاضر کے بہترین فلاسفہ نفس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، مغرب کے فلاسفہ نے بڑی توجیحات حقیقت پیش کی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے خدا کو نہیں جاننا پہچانا چاہا، مگر معاشرتی انصاف، فلسفیاتی خیال، زمان و مقام میں بڑی گفتگو کی۔ برگسان نے کی، فریڈریش نیٹشے نے کی، فشتے نے کی، وائٹ ہیڈ نے کی، پھر وٹکانسٹائن نے کی، رسل نے کی، زمان و مقام پہ گفتگو کی۔ مگر قرآن حکیم میں ایک بڑی سی عجیب سی سٹیٹمنٹ ان لوگوں کے بارے میں آئی، کافر کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں نہیں آئی۔ فرمایا یہ بالآخر اسی نتیجہ آخری پہ پہنچیں گے کہ زمانہ انسان کو زندہ رکھتا ہے اور زمانہ مار دیتا ہے، اور بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی کہیں جان پڑے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کے بڑے ذہین اور بڑے با تدبیر لوگ بھی ہیں، تو بالآخر اسی انجام تک پہنچیں گے، یہی بہت بڑا تیر ماریں گے کہ زمانہ انسان کو زندہ رکھتا ہے اور زمانہ انسان کو مارتا ہے۔ بھلا کوئی ایسی طاقت بھی ہے جو بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دے گی؟ حضرات گرامی، اگر برگسان کا اعلان وٹال آپ پڑھ لیں، فریڈریش نیٹشے کا ریکرنٹ سائیکل آف زمان و مکان پڑھیں، تو آپ کو عجیب سا یقین ہوتا ہے کہ قرآن کہ اللہ نہ صرف ان کے سائنسی حقائق کو پہلے سے بیان کر رہا ہے، بلکہ ذہنی انسان کی ہر گزرتے ہوئے طرفوں کو بھی پہلے نقش کر رہا ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک ڈیٹا اللہ اپنا اسے اون کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، کتنا آسان تھا خدا کا انکار، کتنا آسان ہے خدا کا اقرار، کتنا آسان ہے خدا کا انکار۔ اگر ہم اس کے وجود کے بارے میں نہیں جانتے، اس کی مخلوقات کے بارے میں نہیں جانتے، شیخ سعدی علیہ رحمت نے کہا تو کار زمیرہ نکو ساختی کہ با آسمانیز پرداختی، کیا تجھے زمین کے واقعات و حادثات کا علم ہو گیا؟ کیا تو نے زمین کے سارے کام سنوار لیے کہ تو آسمان پہ دستگیری کرتا ہے؟ یزداں پہ کمند آورا ہمت مردانہ، تو جو اللہ پہ کمند پھینک رہا ہے، پہلے یہ تو بتا تو نے زمین کے کام سنوار لی ہیں؟ تو جو مخلوقات سماوات پہ جھگڑ رہا ہے کہ جن ہے کہ نہیں ہے، ملک ہے کہ نہیں ہے، فرشتہ ہے کہ نہیں ہے، پری ہے کہ نہیں ہے، تو نے زمین کی مخلوقات گن لی؟ 1 بلین سے زیادہ سپیشیز زمین پہ موجود ہے، 1 ارب سے زیادہ۔ حضرات گرامی، بڑے سے بڑے فاضل سے پوچھ کے دیکھیے، آپ بڑے سے بڑے فاضل سے پوچھ کے لے دیکھیے کہ ان کو زمین پر کتنی مخلوقات کے نام آتے ہیں، کس نوعیت کے نام آتے ہیں۔ دور کی بات اپنے گلی محلے کے افراد کو آپ پوری طرح نہیں جانتے ہوتے۔ ہمیں اللہ کے وجود کو جاننے کے لیے ایک بہت بڑا ڈیٹا چاہیے، اتنا بڑا مائکرو کاسم کا ڈیٹا چاہیے، میکرو کاسم کا ڈیٹا چاہیے۔ ایک ادنا سا ستارہ جو خلاق ارض و سماوات ہے، زمین و آسمان کی پنہائیوں میں قریب ترین ایک ستارہ جو رکھا ہے، 15 ٹریلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ، 15 کھرب نوری سال، 15 کھرب نوری سال کے فاصلے پہ ایک معمولی سا ایک سٹار رکھا۔ حضرات گرامی، یہ وہ پروردگار ہے کہ جس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ زندگی ہے، نہ وقت ہے، نہ مقام ہے، نہ عقل ہے۔ بہت دور مت جائیے، آپ ایک بہت بڑی کائنات اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ایک اتنی بڑی کائنات اپنے اندر آپ رکھتے ہیں کہ آج تک کسی کے شمار و کتار میں نہیں آئی۔ آپ کے برین کے انٹرنل کنیکشنز جو ہیں، دماغ کے جو اندرونی کنیکشنز ہیں، یہ 18 ضرب 36 صفر، 18 ضرب 36 صفر، 5ویں 6 صفر تک تو آپ گنیں گے، 36 صفر کیسے گنتے جائیں گے؟
مگر اس کا ایک اندازہ اور ہے، یہ کتنے زیادہ ہیں اس کے کنیکشنز۔ اس کا ایک اندازہ اور ہے کہ اگر ایک سفید کاغذ زمین پر رکھا جائے اور اس پہ ایک کاغذ کے اوپر کاغذ رکھتے چلے جائیں تو 15 ارب سال اگر کاغذ رکھتے چلے جائیں تو آپ کے دماغ کے کنیکشن نہیں پورے ہوتے۔ اتنی بڑی کائنات آپ اپنے ایک سطحی وجود میں سمیٹے پھرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسے بڑے اللہ کو، ایسے بڑے میکانزم کو سمجھنے کے لیے کچھ تو اخلاص چاہیے نا، کچھ تو جد و جہد چاہیے، کچھ تو ذہنی کاوش چاہیے۔ ایک ایم اے اور بی اے کی ڈگری کو حضرات 20 سال 22 سال لگ جاتے ہیں، اور سیکھتے کیا ہیں آپ؟ مضامین میں سے ایک مضمون میں سے اس کا چھوٹا سا حصہ، انسانوں ہی کے وضع کردہ دانشوری کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ 27 سال 30 سال پی ایچ ڈی میں لگ گئے، پھر بھی آپ کو کیا آیا؟ پھر بھی کیا وہ علم سارا ختم ہو گیا؟ کیا آپ اس کے حافظ و عالم ہو گئے؟ قطعا نہیں، بلکہ پی ایچ ڈی کے بعد تو تحصیل علم شروع ہوئی، اب تو آپ اس پر حاوی ہونا شروع ہوئے۔ حضرات گرامی، 25-30 سال میں اگر آپ کو اتنی معمولی سے علم کا ایک ذرہ نصیب ہوتے ہوتے لگ جاتے ہیں تو کائنات کے مالک رب کائنات کو جاننے کے لیے آپ کتنا وقت دیتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وقت دیتے ہیں؟ کتنا شعور اس کے مطالعے کو دیتے ہیں؟ کتنا کھوج اس کے لیے آپ لگاتے ہیں؟ کتنی جستجو کا مرکز وہ بنتا ہے کہ آپ یقیناً یہ کہہ سکیں میں نے اللہ کو ڈھونڈا، میں نے اللہ کو پانے کی کوشش کی، مجھے اللہ نہیں ملا۔ یہ دعوی غلط ہوتی ہے، اسے ڈھونڈنے کا حق کسی انسان نے ادا نہیں کیا ہوتا۔ اور حضرات گرامی، کیسی عجیب سی بات ہے کہ 2 + 2 تو 4 ہوتے ہیں۔ آپ غم میں ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں، آپ خوش ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں، آپ کے گھر شادی کی بارات ہو تو بھی 4 ہو، اور اگر ماتم پڑا ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں۔ آپ رنج و غم و بلا کسی موج میں ہوں وہ 4 ہوتے ہیں۔ مگر آپ نے انسان کو دیکھا اللہ کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ ہے ہی نہیں ہو۔ میں نے ایک چھوٹا سا ہلکا سا تعشق فرمایا تھا، اللہ نے میری مدد نہیں کی، اللہ ہوتا تو مجھے دے دیتا۔ آپ کہیں گے میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، مجھے جاب نہیں دیا، اللہ ہوتا تو اللہ تو کئی امیروں کا ہے، میرا تو ہے نہیں۔ حضرات گرامی، ایک میتھمیٹیکل چھوٹی سی پراپوزیشن تو آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ کسی موڈ میں بھی ہوں، وہ رزلٹ نہیں بدلتا۔ تو آپ کے ذاتی مزاج سے اللہ بدل جائے گا؟ کیا حقیقت کو جاننے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ غصے میں، نفرت میں، محبت میں آپ اپنے ذاتی رخ سے اسے پہچاننے کی کوشش کریں کہ چونکہ میرے گھر دانے نہیں ہیں اس لیے اللہ نہیں ہے، چونکہ میرے گھر ماتم ہو گیا اس لیے اللہ نہیں ہے، چونکہ محبت میں مجھے ناکامی ہوئی اللہ ہوتا تو مجھے کامیاب کرتا۔ تو ہم تمام تر خدا پر جو غور کرتے ہیں ذاتی توجہات سے کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں سے بے نیاز ہے، اس کے وجود کو آپ کے جذباتی کمی یا ترفع کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے مزاج کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے حالات اس کے وجود پہ کوئی فرق نہیں ڈالتے۔ آپ کو اس چیز سے ذرا آزاد ہو کر اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی خواہشات پوری نہ ہوں گی تو اللہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی خواہشات پوری ہو گئیں تو اللہ ہے۔ حضرات گرامی، God cannot be used for personal ends۔ وہ آپ کی ذاتی خواہشات کا پیرو نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بت ہو سکتا ہے، یہ کوئی پتھر ہے جس کے ساتھ آپ خود ہی کوئی ایسی طاقتیں وابستہ کر۔ تو اللہ کو جاننے اور سمجھنے میں حضرت انسان کی یہ 2 رکاوٹیں ہیں۔ جب تک یہ 2 رکاوٹیں دور نہیں ہوتی اللہ وظائف سے نہیں ملتا، چلوں سے نہیں ملتا۔
اللہ تشدد سے نہیں ملتا، اللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے نہیں ملتا، اللہ کو ان باتوں سے غرض ہی نہیں ہے۔ جن باتوں سے اللہ کو غرض ہی نہیں ہے، آپ کی عبادت آپ کے لیے، آپ کی نیکی آپ کے لیے، آپ کا گناہ آپ کے لیے، وہ تو اس بات سے بالکل ہی گریزاں ہے۔ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھ، یہ نیکی جو تم کرتے ہو میرے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ نقصان صرف تمہارے لیے، یہ جو تم گناہ کرتے ہو اس کا نقصان تمہارے لیے ہے، میں ان کے فوائد تمہیں ضرور دیتا ہوں، چونکہ سسٹم میں نے دیا ہے تو سسٹم میں نے نتائج لکھ دیے ہیں کہ اس سسٹم کا یہ نتیجہ ہوگا، اگر نیکی کرو گے میرے لیے تو سسٹم کے نتیجے کے طور پر تمہیں جنت دے دی جائے گی۔ حضرات گرامی، جنت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ صاحب علم کے سوا اللہ کو سمجھتا کوئی نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے عالم ہی اس سے خوف کھاتے، اور اللہ کے خوف کی بنیاد ہی حکمت پر ہے۔ جو آپ حکمت انسانی میں ترقی اور ترفع پائیں گے تب سے آپ کو اللہ ذرا زیادہ سمجھ آئے گا۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ کے بارے میں۔ انسان یہ کہتا ہے، انسان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جنت تو باغ ہے، 3 باغ، یہاں سے ٹرانسفر ہوئے، وہاں گئے، آتے ہی انگور کے خوشے پہ ہاتھ ڈالا، کسی حور کی کلائی پکڑی اور آرام سے سونا شروع ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ہوٹل ہے جہاں زندگی کی سب فیسلٹیز موجود ہیں، مگر حضرات گرامی، آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے جنت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ عرضها السماوات والارض، یہ جنت کی چوڑائی بیان کی ہے کہ عرضها السماوات والارض، کہ جنت کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کی لمبائیوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ بے پناہ کائنات جس کا سراغ تک نہیں ملا، جس کی دہلیز سے پرے ہم نہیں گئے، اس عظیم تر کائنات کی دہلیز سے ایک قدم ہمارا آگے نہیں بڑھا ابھی تک اس کے بلین سن نہیں گنے گئے، ابھی تک اتنا ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی وسعتیں کہاں سے کہاں تک ہیں۔ یہ بے پناہ سمندر افلاک جو آپ اوپر دیکھتے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، یہ پہلا آسمان ہے حضرات گرامی۔ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے پروردگار عالم کا مظاہرہ، قدرت کا، بڑے ہونے کا، کہ سورج کا کہیں نہ کہیں آپ کو حجم تو یاد ہوگا، 18,000 زمینیں سورج میں سما جائیں تو سورج پھر بھی بڑا ہے، اور اتنا بڑا سورج جو ہے اللہ میاں فرماتے ہیں یہ تو چراغ ہے، یہ چراغ ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یہ تو جلتا ہوا چراغ ہے، اور اس جیسے کم از کم 10 سے 20 لاکھ سورج اور موجود ہیں، جو سائز میں اس سے 10-20 لاکھ گنا بڑے بھی ہیں، اور کائنات میں یہ سب چراغوں کی طرح روشن ہیں، اور اللہ کہتا ہے اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے۔ اگر اتنا بڑی کائنات جو ہے یہ آسمان اول ہے تو 7 آسمان کیا ہوں گے حضرات گرامی؟ 7 آسمان کیا ہوں گے کہ بہترین ٹیلیسکوپس کے باوجود، بہترین سیاریاتی رصدگاہوں کے باوجود، بہترین جد و جہد اور تلاش کائنات کے باوجود،